کسی بھی سوسائٹی کا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے اس کے کلیکٹیولی اعمال سے۔ مسلم سوسائٹی کا کلچر کیسے ڈیولپ ہوگا؟ مسلم سوسائٹی کا کلچر ڈیولپ ہوگا مسلمانوں کے اوورال کاموں کے ذریعے سے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پرانا کلچر ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرانے لوگ سب اسی طرح کرتے آئے ہیں، یہ تو مطلب ہے۔ کلچر کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پرانے لوگ اس طرح کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے لوگوں کے کلیکٹیو ورک سے، اور لوگوں کا کلیکٹیو ورک بنتا ہے انڈیویجول پرسنالٹی کے فکر سے، غور سے، اور انڈیویجول پرسنالٹی کے غور و فکر بنتا ہے عقیدے سے۔ اسی لیے اسلام میں عقیدے کی اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اس کے بدن پر اس کے اعمال اسی انداز سے ظاہر ہوں گے۔ اللہ کی توحید پر جس کا جتنا زیادہ یقین ہوگا اس کے بیہیویئر میں اللہ کی توحید جھلکے گی، اس کے ایٹیٹیوڈ میں اللہ کی توحید جھلکے گی، اس کے رہن سہن میں اللہ کی توحید جھلکے گی۔ اس کے اندر آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اس کے ہر ایک کام میں آخرت کی فکر جھلکے گی۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان دائم الفکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کیوں فکر مند رہتے تھے؟ اس لیے فکر مند رہتے تھے کہ سرکار کو آخرت کے بارے میں جتنی مضبوطی کے ساتھ یقین ہے اس یقین کا اثر تھا کہ سرکار کی زندگی میں ہمیشہ امت کے حوالے سے فکر مندی ہوا کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں اس امت کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جاؤں۔ زبان سے میں جملہ کہتا ہوں تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا۔ آپ بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، میں بھی کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی نہیں کہتا، اور ایک غیر مسلم بھی کہہ سکتا ہے کہ اوپر والے کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا، اور دوسرے غیروں کے سامنے جھکنے والے اور مزارات پر اپنے ایڑیاں رگڑنے والے، پیشانیاں گھسنے والے بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن فرق دکھتا ہے ان کے بیہیویئر میں، ان کے ایٹیٹیوڈ میں، ان کی روزانہ کی زندگی میں، کہ جو صحیح معنوں میں توحید کے اندر قائم ہے اس کے اعمال کا انداز ہی الگ ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لیول ہی دوسرا ہے، جو سب کے سامنے کہتا ہے کہ بھائی میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو اولاد غوث ہوں، میں تو آل رسول ہوں، میں تو سید ہوں، اس کے حلق سے وہ بات نہیں اترتی۔ لیکن ایک کم ترین بندہ جس کے خاندان کا کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر توحید ہے، اس کے اندر سرکار کی محبت ہے، تو اس کے اعمال میں وہ محبت جھلک کر دکھتی ہے، اس کے اعمال میں، اس کے نمازوں میں، اس کی عبادتوں میں، اس کے بات چیت میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں وہ جھلک محسوس ہوتی ہے کہ یہ بندہ سچا عاشق رسول ہے، یہ بندہ سچا عاشق رسول ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، جنہیں دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، یعنی ان کے اندر توحید اتنی زیادہ مضبوط ہوگی کہ ان کے ان کا بیہیویئر بتا رہا ہوگا کہ سب کچھ ایک اللہ ہی کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی کو اب کمپیئر کر کے دیکھیں، اب تک میں نے صحابہ کی زندگیاں بیان کی، اب ہماری زندگیوں کو دیکھیں کہ ہمارے یہاں سب کچھ غلط کاریاں ہو رہی ہیں، سود بھی لیا جا رہا، وڈی خور بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، وڈی دینے والے بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، رشوت خور بھی ہیں، رشوت دینے والے بھی ہیں، برے کام کرنے والے بھی ہیں، حرام کام کرنے والے بھی ہیں، اور علم غلم حرکتیں کرنے والے بھی ہیں۔ آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ ان کا عقیدہ تھا صحابہ کا کہ ان کے سامنے اللہ کے سوا کسی کی نہیں چلتی تھی، اور یہ ہماری قوم بھی ہے کہ اس کو جو بھی آئے اس کو بیوقوف بنا کر جا سکتا ہے۔ اس کی زندگی کو دیکھ کر کوئی انسپائر نہیں ہوتا۔ صحابہ کے ایک عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر آ جاتے تھے، صحابہ کے ایک عمل کو دیکھ کر لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جاتے تھے، لیکن ہمارے اعمال کو دیکھ کر کوئی اسلام کے اندر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے سینٹنسز کے اندر ہمارے دماغوں میں بنے ہوئے ہیں، ہمارے عقیدے جملوں کی شکل میں یاد ہیں، ہمارے عقیدے دل کے اندر موجود نہیں ہیں، ہمارے عقیدے دل کے اندر اترے ہوئے نہیں ہیں۔
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، سن لو انسان کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ سدھر جاتا ہے تو انسان کا پورا بدن سدھر جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کا پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ اور علماء نے عقیدوں کے بارے میں لکھا ہے کہ عقیدے کی جگہ دل ہوتی ہے، عقیدے کی جگہ دل ہوتی ہے۔ ہمیں عقیدے کی جگہ ہم نے دماغ کو بنایا ہوا ہے۔ آپ کو میں پوچھوں، اللہ ایک ہے، سب جملہ یاد ہے، سب کو بچہ بچہ بھی کہے گا ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مرنے کے بعد ہم سب دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ سارے سینٹنسز ہمیں یاد ہیں، یہ سارے فریزز ہمارے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دماغ سے اتر کر دل تک نہیں پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر کے اندر اسلام نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہمارے طور و طریقوں کے اندر اسلام کی جھلک نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ کیسا ایمان لانا ہوگا؟ صحابہ جیسا ایمان لانا ہوگا۔ کیسا ایمان لانا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ایمان انڈوز کیا تھا اس طرح کا ایمان ہمیں دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا۔ جب ایمان بن جاتا ہے تو پھر بیہیویئر اس سے تشکیل پاتا ہے۔ جب بیہیویئر ہمارا بدلنے لگتا ہے، کلیکٹیولی سارے مومنوں کا بیہیویئر چینج ہونے لگتا ہے تو سوسائٹی خود بخود بدل جاتی ہے۔ جب سوسائٹی بدل جاتی ہے تو وہی جا کر اسلامی کلچر کہلاتا ہے، وہی جا کر اسلامی تہذیب کہلاتی ہے، وہی جا کر اسلامی تمدن کہلاتا ہے۔ ہم الگ سے جا کر اسلامی تہذیب کو ڈھونڈیں تو نہیں ملتا، ہم الگ سے جا کر اسلامی کلچر کو تلاش کریں تو نہیں ملے گا۔ اسلامی کلچر مسلمانوں کے اندر سے نکلنے والی چیز ہے۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ ایمان کو باہر سے اندر لے جانے کی کوشش نہ کریں، ایمان دل سے باہر نکلتا ہے۔ ایمان آؤٹ سے ان میں نہیں ٹریول کرتا، ایمان ان سے آؤٹ میں نکلتا ہے، اندر سے باہر نکلتا ہے۔ پہلا میرا اندر سدھرے گا تو میرا باہر سدھرے گا، میرا باہر سدھرے گا تو میرا آس پاس سدھرے گا، میرا آس پاس سدھرے گا تو میری سوسائٹی سدھرے گی۔ یہی تو اسلامی کلچر ہے، یہی تو صحابہ کی جماعت تھی۔ تو اس پوری بحث کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو ایمان ہے، جس کی طرف اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عمل کے ذریعے سے کر کے دکھایا، اس ایمان کی طرف جب تک ہم آگے بڑھیں گے اس وقت تک سکسس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سکسس چاہتے ہیں تو اسی طرف ہمیں آنا ہوگا۔